خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی جو دائی ماں ہیں ان کی بارگاہ میں ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ یہ آستانہ ہے، دائی ماں صاحبہ کے نام سے مشہور ہے اور حضرت دائی حنبل رحمۃ اللہ علیہ نام ہے، اور اسی کیمپس میں حضرت خواجہ قطب صاحب کی جو محترمہ تھیں، یعنی ان کی جو بیوی تھیں، ان کی بیوی کا مزار بھی یہیں پر ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے دودھ پلایا، یعنی جو دائی تھیں، دائی حنبل، انہوں نے ان کو دودھ پلایا۔ اور جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مہرولی شریف آئے، یعنی دلی آئے، اور جب دلی میں آ کر کے حضرت نے قیام فرمایا تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنی دائی ماں حضرت دائی حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہیں پر بلایا، چونکہ آپ کی جو حقیقی ماں تھیں ان کا وصال ہو چکا تھا، اور اس کے بعد چونکہ حضرت دائی حنبل نے آپ کو دودھ پلایا تھا تو حضرت دائی حنبل کو یہاں پر بلایا حضرت خواجہ قطب صاحب نے، اور خانقاہ کی ساری ذمہ داریاں، جو گھریلو ذمہ داریاں تھیں، وہ تمام ذمہ داریاں حضرت نے اپنی دائی ماں کو عطا فرمائیں۔ تو یہ مزار آپ کا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں ہے۔ یہ مسجد ہے درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی، اور یہ سامنے جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا گیٹ ہے۔ یہ مغرب کے بعد درگاہ معمور ہو جاتی ہے تو مسجد کے سامنے ہی یہ حضرت دائی حنبل یعنی مائی صاحبہ کا مزار ہے، اور ساتھ میں حضرت کی بیوی محترمہ کا مزار ہے۔ ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ ماؤں کا جو کردار ہے بچوں کی تربیت میں وہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر مائیں اپنے بچوں کو وظیفے پڑھ کر کے، اللہ کے ذکر کر کے، اللہ کے نام کا وظیفہ کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے دودھ پلاتی ہیں تو اس کی برکتیں ان کے بچوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور اس کی بڑی مثال حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ 15 پاروں کے حافظ تھے، تو جب مدرسے میں گئے اور جب استاذ نے کہا بیٹا پڑھو تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ 15ویں سپارے کے بعد میں پڑھائیے۔ حضرت نے جب پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے تو حضرت خواجہ قطب الدین عرض فرماتے ہیں اپنے استاد سے کہ میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہیں، اور وہ جب میں پیٹ میں تھا تو وہ تلاوت کیا کرتی تھیں، اور ان کی تلاوت کی برکت سے وہ تمام پارے مجھے حفظ ہو گئے ہیں۔ تو تقریباً 15 پاروں کے حافظ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ سے تھے، اور پھر باقی جو قرآن مجید ہے وہ انہوں نے اپنے استاد سے مکمل کیا۔ تو ایک تو برکت یہ ہے ان کی ماں کی، اور پھر دوسری یہ ہے کہ حضرت دائی حنبل اپنے وقت کی بہت بڑی صوفیہ، عابدہ، زاہدہ، متقی و پرہیزگار تھیں۔ انہوں نے ذکر و اذکار سے، وظیفوں کی برکتوں سے دودھ پلایا، اور پھر اس دودھ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دودھ کو پینے والا بچہ اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی، اپنے زمانے کا بہت بڑا صوفی اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین بنتے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی ولی بنے، اگر کوئی بھی صوفی بنے، اگر کوئی بھی اللہ کے مقرب بندے بنے، تو سب سے پہلا اور بنیادی کردار اگر شخصیات کا شامل ہے تو وہ باپ کا حلال رزق ہوتا ہے، جو باپ نے حلال کمائی ہوتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلائی ہوتی ہے، اور پھر ماں کی دعائیں، برکتیں اور ان کی حیا اور پاکیزگی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اگر عورت باحیا ہو اور پاکیزہ ہو تو اللہ رب العزت اس کی اولادوں میں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کے بچے عبد القادر جیلانی بنتے ہیں، اس کے بچے خواجہ معین الدین چشتی بنتے ہیں، اس کے بچے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنتے ہیں، ان کے بچے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بنتے ہیں۔ جب مائیں پاک ہوتی ہیں تو بچے حضرت مخدوم سمنہ سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی بن کر ساری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا فیضان تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب مائیں پاکیزہ ہوتی ہیں تو پھر ان کے بچے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بن کر پوری دنیا میں توحید و رسالت کا چراغ روشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضرت دائی حنبل مائی صاحبہ کا آستانہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے کیمپس میں، اور انہی کے برابر میں حضرت بیگم